السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النحل آیت نمبر 86 سے آج کے لیسن کا ہم آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا اور جب دیکھیں گے الذین وہ لوگ اشرکوا جنہوں نے شرک کیا شرکاءہم اپنے شریکوں کو، قالوا تو وہ سب کہیں گے ربنا اے رب ہمارے، ہؤلاء یہ ہیں، شرکاؤنا ہمارے شریک، الذین جنہیں کننا ہم تھے، ندعو پکارتے، من دونک تیرے علاوہ، فالقوا تو وہ ڈالیں گے یا پھینکیں گے، الیہم ان کی طرف، القول بات کو، انکم بے شک تم، لکاذبون تم ہی جھوٹ بولنے والے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں قیامت کے مناظر میں سے ایک منظر کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس سے قبل آیت نمبر 84 سے یہ جو ہے موضوع سٹارٹ ہوا ہے۔ آیت نمبر 84 میں ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہاں پر گواہ اکٹھے ہوں گے اور ہر قوم میں سے گواہ لائے جائیں گے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اس دن ہم ہر امت میں سے گواہ اکٹھے کریں گے، ثُمَّ لَا يُؤْذَنَ پھر انہیں اجازت نہیں دی جائے گی کافروں کو، کس بات کی، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ تو نہ انہیں توبہ کا جو ہے مطالبہ کیا جائے گا، نہ انہیں وہاں پر کسی بھی قسم کی بات کی اجازت دی جائے گی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں کہ جب یہ مشرک لوگ وہاں پر اس خوف میں ہوں گے کہ اب ہمیں عذاب تو نظر آ رہا ہے اور وہاں سے بچنے کی کوئی راہ بھی نہیں، تو اس وقت پھر وہ جو ہے وہ اپنا گناہ جو ہے وہ کسی اور کے سر تھوپنے کی کوشش کریں گے۔ جس طرح ایک مجرم جو ہے جو رنگے ہاتھوں پکڑا جائے تو فوراً سے اس کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایک تو انکار کرتا ہے اور پھر وہ اپنے جرم کی جو ہے وہ الزام تراشی دوسروں پر کرتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو مشرکین ہیں دنیا میں شرک کرتے رہے اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے، خواہ وہ پیغمبر کی ذات ہو یا پھر بعض نے بزرگ ہستیوں کو اللہ کا شریک بنایا یا انہوں نے پتھر کے بت گھڑ لیے، جو بھی ہیں، تو پیغمبر جو ہیں ظاہر ہے وہ تو نہیں جانتے، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں انہیں کہا تھا کہ مجھے اللہ کا بیٹا کہو، تو ان کے دنیا سے جو ہے وہ آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے بعد جو ہے یہ لوگوں نے یہ عقیدے گھڑ لیے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو مشرکین مکہ نے ان کے بھی بت بنا رکھا تھا، حضرت اسماعیل کا بت بنا رکھا تھا اور خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے۔ اسی طرح جو بھی بزرگ ہستیاں ہیں جیسے قوم نوح نے اپنی بزرگ ہستیوں کے بت گھڑ لیے، یا آج بھی جو ہے جو نیک لوگ ہیں ان کے جو ہے تصویریں یا ان کے بت بنا کر لوگ جو ہیں ان کو پوجتے ہیں یا انہیں اللہ کا شریک سمجھتے ہیں۔ تو اس میں ان بزرگ ہستیوں کا تو کوئی قصور نہیں، کیونکہ انہوں نے انہیں اس شرک پہ نہیں لگایا۔ تو جب وہاں پہ وہ بزرگ ہستیاں بھی ظاہر ہے اس میدان میں ہوں گی، میدان محشر میں، تو وہ کفار جب مشرکین ان کو دیکھیں گے تو کہیں گے، اللہ تعالیٰ کو کہیں گے ہاں ہاں یہ ہیں جنہیں ہم تمہارے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، یعنی اللہ کو چھوڑ کے ان کو پکارتے تھے، انہی سے مدد مانگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ مشرکین اپنے شریکوں کو جب دیکھیں گے میدان محشر میں تو کہیں گے کہ ربنا ہؤلاء شریکنا، اللہ ہاں ہاں یہ ہیں وہ شریک جنہیں ہم تیرے علاوہ پکارتے تھے، الذین کنا ندعو من دونک انہیں ہم تیرے علاوہ ہم پکارا کرتے تھے۔ تو اب شریک کیا کہیں گے، ظاہر ہے ان کا تو کوئی قصور نہیں، انہوں نے تو نہیں انہیں کہا تھا۔ فَأَلْقَوْا تو وہ پھینکیں گے، القا جو ہے یعنی ڈالنے کو بھی کہتے ہیں اور پھینکنے کو بھی کہتے ہیں، تو فا سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ فوراً جواب دیں گے، یعنی کوئی اس میں یعنی بغیر رکاوٹ کے، انہیں ظاہر ہے پتہ ہے کہ انہیں اس کام پہ نہیں لگایا۔ ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام تو سب سے بڑے موحد تھے اور وہ تو بتوں کو توڑنے والے، تو وہ کس طرح جو ہے وہ دعوت دے سکتے تھے کہ مجھے میرا بت جو ہے بعد میں بناؤ، تو یہ ان کے خود ساختہ عقائد تھے اور انہوں نے خود جو ہے وہ بت بنا رکھے تھے۔ تو فَأَلْقَوْا تو وہ پھینک ماریں گے یا بات پلٹائیں گے ان کی طرف فوراً سے، الیہم ان کو مشرکین کی طرف بات کو، انکم لکاذبون یقیناً تم سب جھوٹ بول رہے ہو، کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، یہ جو تمہارے شرکیہ عقائد ہیں یا جو شرک کی جو دعوت ہے یہ سب بے حیائی تمہاری خود کی جو ہے وہ گھڑی ہوئی ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ اس کا حکم دیا تھا اور نہ ان بزرگ ہستیوں نے اس چیز کی کوئی دعوت دی تھی، یہ خود قصوروار ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو گناہ کا ایجاد کرنے والا ہوتا ہے وہ ہی مجرم ٹھہرے گا، جس کو جو ہے وہ جو موجود نہیں اور اس کو شریک کیا جا رہا ہے تو اس کو جو ہے اس میں مجرم تصور نہیں کیا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَوْا، اور وہ سب پیش کریں گے یا ڈالیں گے اللہ اللہ کی طرف یومئذ اس دن السلام فرما برداری، غلہ اور گم ہو جائے گا عنہم ان سے ما جو کانو وہ تھے یفترون جھوٹ باندھتے۔ اب یعنی پہلے تو یعنی بچنے کے لیے ان بزرگ ہستیوں پہ الزام تراشی کی کوشش کریں گے کہ یہ ہیں وہ شریک، کہ ان کا یعنی خام خیالی ہوگی کہ شاید ہم بچ جائیں اور ہماری جگہ ان شریکوں کو پکڑ لیا جائے، تو ظاہر ہے وہ تو قصوروار نہیں ہیں۔ جب یہ یہاں پہ دال نہیں گلی تو پھر دوسری بات کیا کریں گے کہ بہت اب شریف بن کے سر جھکا کے کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ کے سامنے جو ہے وہاں پر بڑی اپنی فرما برداری شو کریں گے۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، یعنی وہاں پر بڑی فرما برداری شو کریں گے۔ وَغَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائے گا ان سے جو وہ جھوٹ باندھتے تھے۔ تو یہ عاجزی اور انکساری کے جو وہاں پر نمونہ بن کے کھڑے ہوئے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو حقیقت سب کچھ پتہ ہے، تو وہاں جو ہے ان کے یہ تمام ڈرامے اور اس طرح کی ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ اس کا کوئی انہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی ایک مقامات پر مشرکین کا جو قیامت کے دن حال ہوگا اس کا ذکر کیا ہے۔ کہیں پر ان کا بولنا، ادھر کرنا، قسمیں کھانا اور اس قسم کی جھوٹی الزام تراشیوں کا، جیسا ہم ان آیات میں پڑھ رہے ہیں، اس کا ذکر ہے۔ اور کچھ آیات ایسی ہیں کہ جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، انہیں بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو اس پر مفسرین یعنی یہ ان کی تطبیق کرتے ہیں کہ ترجمان القرآن خاص طور پر حضرت عبداللہ ابن عباس جو مفسر قرآن بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مختلف الگ الگ موقع کا بیان ہے کہ قیامت کا دن ظاہر ہے کوئی مختصر تو نہیں ہے، 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو مختلف جو ہے مواقع پہ ان کی مختلف حالتیں جو ہیں قرآن نے بیان کی ہیں کہ کبھی وہ ایک طرح سے بچنے کی کوشش کریں گے، کبھی وہ اپنے ان شریکوں پہ الزام تراشی کر کے بچنا چاہیں گے، کبھی ان سے وہ جھگڑ رہے ہوں گے، کبھی پہ یعنی وہ اس طرح یعنی جس طرح عدالت لگی ہو اور جج جو ہے مجرم سے جب اس سے پوچھ رہا ہو اور گواہ بھی گواہی دے رہے ہوں تو اس مجرم کی جو حالت ہوتی ہے کبھی وہ چیخنے چلانے بھی لگتا ہے اور پھر اس کو چپ بھی کروایا جاتا ہے۔ تو یہ حال اس وقت مشرکوں کا ہوگا چونکہ ان پہ فرد جرم عائد کی جا رہی ہوگی ان کو سزا دینے کے لیے، تو اس لیے جو ہے ان کی مختلف حالتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وصدوا اور روکا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، زدناہم ہم انہیں زیادہ دیں گے، عذابا عذاب، فوق العذاب عذاب پر عذاب، بما اس وجہ سے کانوا وہ تھے، یفسدون وہ فساد کرتے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو بھی سیدھے راستے سے روکا، یعنی خود بھی گناہ گار ہیں اور یہ نہیں کہ ان کے اس گناہ کا اثر ان کی ذات تک ہے، وہ دوسروں تک بھی جو ہے اس برائی کو پھیلائے ہوئے ہیں، اس طرح کہ کسی اور کو بھی کوئی نیکی کا کام نہیں کرنے دیتے، ہر جگہ نیکی کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں اور لوگوں کو بھی اسلام سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ صرف روکنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ انہیں گمراہ کرتے ہیں اور اس قسم کے عقائد اور نظریات پھیلاتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ سیدھے راستے پر نہ چلے اور وہ جو ہے وہ گمراہی کے راستے پر چلے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظاہر ہے ایک تو ان کی اپنی گمراہی اور دوسری جو ان کی ایفرٹ ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کی، تو یہ دوہرا گناہ ہے، دوہرا جرم ہے، تو اسی لیے اس دوہرے جرم کی وجہ سے یہ دوہرے عذاب کے مستحق ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زدناہم ہم انہیں زیادہ کریں گے، عذاباً فوق العذاب عذاب پر عذاب، یعنی انہیں ڈبل سزا ہوگی، بما کانوا یفسدون اس وجہ سے کہ وہ فساد کرتے ہیں۔ تو فساد فی الارض جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، یعنی شرک سے بڑا فساد کیا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ اور فساد پیدا کرنا جو ہے یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ تو یہ جو مفسدین ہیں جو فساد فی الارض میں مبتلا ہیں، لوگوں کو بھی سیدھے راستے سے روکتے ہیں، کوئی اچھا نیک کام
نہیں ہونے دیتے اور ہر اچھے کام میں رکاوٹ جو ہے یہ بنتے ہیں، تو ایسے فسادی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویوما پھر اور ویوما اور جس دن نبعث ہم کھڑا کریں گے فی میں کل امت ہر امت میں سے شہیدن ایک گواہ علیہم ان پر من انفسہم ان کی نفسوں میں سے وجئنا اور ہم لائیں گے بکا آپ کو شہیدن گواہ علی ہؤلاء ان لوگوں پر ونزلنا اور ہم نے نازل کی علیکا آپ پر الکتابہ کتاب تبیانن کھول کر بیان کرنے والی لکل شیء ہر چیز کو وہدن اور ہدایت ہے ورحمتاً اور رحمت ہے وبشرا اور وہ خوشخبری ہے للمسلمین تمام مسلمانوں کے لیے۔ اس سے قبل آیت نمبر 84 میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہاں قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اکٹھا کریں گے اور وہاں پر جو ہے وہ گواہیاں اکٹھی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گواہی طلب کریں گے۔ قرآن پاک میں ایک سے زائد مقامات پر ان گواہیوں کا ذکر ہے۔ سورہ بقرہ آیت 43 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا۔ سورہ النساء آیت 61 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شہیدا کہ ہم ہر امت میں سے گواہ اکٹھے کریں گے اور آپ ان سب پر گواہ ہوں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ گواہی کس لیے ہوگی؟ تو جس طرح عدالت میں کسی بھی مجرم پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ گواہ اکٹھے ہوں، تو حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شخص کے ایک ایک عمل سے واقف ہیں، لیکن وہاں پر اس مجرم کی تسلی کے لیے کہ اس کو پتہ چل جائے کہ مجھے کوئی جو ہے میرے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی گواہی کا جو ہے پورا پروسیس کریں گے۔ اور گواہی جو ہے یعنی انسان کا اپنا وجود بھی دے گا، جیسا کہ قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور پھر ان کے چمڑا بولیں گے، ان کے اعضاء بولیں گے اور وہ چیخ چیخ کر گواہی دیں گے کہ یہ جو ہے ہمارے ساتھ غلط کام جو ہے ہم سے کرواتا رہا۔ پھر جو ہے صرف اس کے اعضاء گواہی نہیں دیں گے، پھر جو ہے اس کو گناہ جن کے سامنے کیا وہ لوگ گواہی دیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے اس کا لکھا ہوا اعمال نامہ وہ بھی ایک بہت بڑی گواہی ہے، ریٹن شکل میں موجود ہوگا، فرشتوں کی گواہی بھی ہوگی۔ پھر اس سب سے بڑھ کر اس کا پیغمبر جو ہے یعنی جس پیغمبر کی قوم میں سے وہ ہے اور جس کا امتی ہے وہ پیغمبر بھی گواہی دے گا۔ تو اس طرح یہ گواہیاں جو ہیں وہ اکٹھی ہوں گی۔ پھر ہر امت میں سے اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے پوچھیں گے کہ کیا انہوں نے پیغام پہنچایا، تو وہ پیغمبروں کی گواہی اکٹھی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک احادیث بیان کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن نوح علیہ السلام سے اللہ تبارک تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا آپ نے پیغام پہنچا دیا، تو کہیں گے کہ حال یعنی پہنچا دیا، وہ ان کا یعنی مثبت جواب ہوگا۔ تو جب ان کی امت سے پوچھا جائے گا تو وہ انکار کریں گے کہ ہمیں کوئی ایسا پیغام نہیں ملا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ آپ کی یہ گواہی کون دے گا کہ آپ نے واقعی ہی پیغام پہنچایا؟ تو نوح علیہ السلام پھر کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت گواہی دے گی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت گواہی کیوں دے گی؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اترا اور یہ قرآن بتاتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنا جو ہے وہ فرض ادا کیا تھا اور انہوں نے اپنا پیغام پہنچایا تھا۔ تو اس قرآن کی بنیاد پر جو خالق کا کلام ہے، جو حق کی کتاب ہے اور جو جس کی گواہی برحق ہے، اس کی بنیاد پر جو ہے امت محمدی بھی گواہی دے گی، پہلی قوموں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ حالانکہ ان کو نہیں دیکھا ہوا، وہ ہم سے بہت پہلے گزر گئے، لیکن یہ کلام جو ہے یہ قرآن اس کی بنیاد پر جو ہے گواہی دی جائے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں پر گواہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم نبعث من کل امت شہیدا، ہر امت میں سے ہم ایک گواہ اکٹھا کریں گے، یعنی پیغمبر جو گواہی دیں گے کہ ہم نے اپنا پیغام جو ہے پہنچایا تھا، لوگوں کو اللہ کا پیغام جو ہے انہیں پہنچا دیا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیہم من انفسہم، پھر ان کے نفسوں میں سے بھی گواہ ہوں گے،
یعنی وہ ان کے جو اعضاء گواہی دیں گے، وجئنا بک شہیدا، پھر ہم آپ کو بطور گواہ لائیں گے، یعنی ان تینوں گواہیوں کا ذکر آ گیا، یعنی پیغمبر گواہی دیں گے، انسان کا اپنا وجود گواہی دے رہا ہوگا، اور اس پر پھر مزید جو ہے یعنی پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں وہ گواہی دیں گے کہ اللہ ان تمام پیغمبروں نے اپنا جو ہے فریضہ ادا کیا تھا اور لوگوں تک پیغام پہنچایا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور پھر یعنی یہ کتاب کا ذکر ہے، یعنی جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا اس سے پہلے کہ جس کی بنیاد پر وہ گواہی اتنے یقین کے ساتھ جو ہے وہ دی جائے گی۔ تو اس کتاب کی کچھ خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے تبیاناً، کھول کر بیان کرنے والی، تبیاناً جو ہے بیان سے ہے، یعنی بیان کرنا ہوتا ہے یعنی بہت اچھی طرح بیان کرنا، یعنی جس میں کوئی بھی چیز باقی نہ رہے، حلال و حرام ہر چیز واضح ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ پر اے پیغمبر ایسی کتاب اتاری ہے تبیاناً لکل شیء، جو ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ لکل شیء سے مراد یہ قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ قرآن میں کوئی چیز ایسی یعنی دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو قرآن میں بیان نہ کیا گیا ہو۔ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ قرآن جو ہے یہ اصول کی کتاب ہے، قرآن جو ہے رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ تو دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں اور جو ہے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جتنی بھی رہنمائی ہے وہ تمام کی تمام اس قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی بھی خشک تر یعنی خشکی کی کوئی بھی چیز یا تر یعنی سمندروں کی کوئی بھی معلومات، ہر چیز کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن میں نازل فرما دی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بعض لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ یعنی فلاں اور فلاں بات جو ہے اس میں تو ذکر نہیں ہے، جبکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ہر چیز بیان ہوئی ہے۔ تو اسی طرح کا ہی ایک اعتراض جو ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک خاتون نے کیا۔ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے، بخاری کی یہ حدیث ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے کہ جو جلد میں سوئی کے ذریعے جو ہے یعنی جو ٹیٹوز بناتی ہیں، یا پھر جو چہرے کے بال اکھڑواتی ہیں یا دانتوں میں فاصلہ کرواتی ہیں۔ تو جب یہ حدیث انہوں نے بیان فرمائی تو ایک عورت بنو اسد قبیلے کی ام یعقوب نامی وہ آئی اور کہنے لگی کہ مجھے آپ کی یہ بات پہنچی کہ آپ نے ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے، تو میں نے تو پوری کتاب پڑھی، قرآن پاک قرآن پاک پڑھا میں نے شروع سے آخر تک، تو میں نے تو ان دو تختیوں کے درمیان یعنی پورے قرآن میں کہیں بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں پڑھی۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اگر تو نے اسے پڑھا ہوتا تو تجھے ضرور مل جاتا۔ تو اس نے کہا کہ کیا میں نے پڑھا ہوتا؟ تو انہوں نے کہا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول تمہیں دیں اسے لے لو اور جو سے وہ تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو اس نے کہا کیوں نہیں، یہ میں نے پڑھا ہے۔ تو پھر عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا تو پھر یہی بات ہے کہ ان کاموں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، یعنی وہی بات کہ جو میں نے پہلے بھی بتایا کہ قرآن جو ہے اصول کی کتاب ہے، قرآن اصول دیتا ہے، قرآن نے اصول دیا کہ جو رسول جس بات کی طرف رہنمائی کریں وہ لے لو اور جس سے وہ روکتے رک جاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں سے روکا ہے تو یہ بات بھی جو ہے یعنی قرآن کے مطابق ہی ہے، تو حدیث کو ماننا بھی قرآن کا ہی حکم ہے۔ اس طرح کی بے شمار یعنی مثالیں ہیں کہ قرآن پاک میں کچھ بھی یعنی کوئی ایسا علم ایسا نہیں ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، کوئی جو ہے رہنمائی ایسی نہیں جو قرآن پاک میں ذکر نہ ہو۔ قرآن مکمل ہے اور مکمل رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ آگے اس کی جو کچھ صفات قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں کہ یہ ہدایت ہے، ہدی للمتقین، سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے، رحمت ہے اور خوشخبری ہے للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ تو قرآن پاک کو جو جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے اس کو وہ حاصل ہوتا ہے، جو ہدایت کے لیے پڑھے گا اسے اس سے ہدایت کے نقطے ملیں گے، جو اس کو رحمت کے لیے اور برکت کے لیے پڑھے گا اس کے گھر میں برکت ہوگی اور رحمت ہوگی، اور خوشخبریاں ہیں اس میں مسلمانوں کے لیے کہ اس سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لوگوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ، یأمر، حکم دیتا ہے، بالعدل، عدل کا، والاحسان، اور احسان کا، وایتائی، اور دینے کا، ذی القربیٰ، قرابت والوں کو، وینہا، اور روکتا ہے، عن الفحشاء، بے حیائی سے، والمنکر، اور برے کام سے، والبغی، اور سرکشی سے، یعظکم، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم، تاکہ تم تذکرون، نصیحت حاصل کرو۔ یہ آیت مبارکہ، یہ مختصر سی جو آیت ہے، یہ قرآن پاک کی جامع ترین آیت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی جامع ترین آیت ہے۔ اس میں 3 ایسی بھلائیوں کا ذکر ہے کہ جس میں تمام تر نیکیاں جو ہیں اس میں سما جاتی ہیں، اور 3 ایسی برائیاں جن سے منع کیا گیا ہے، وہ برائیاں ہیں جو معاشرے کے انفرادی اور اجتماعی بگاڑ لانے کا بہت بڑا سبب ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں جہاں پورے انسانی معاشرے کی اصلاح کا سبق جو ہے موجود ہے، وہیں پر اس معاشرے کو برائی سے بچانے کے لیے بھی 3 برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی میں ہی ہر طرح کی برائی جو ہے وہ شامل ہے۔ تو یہ بہت ہی جامع اور مختصر آیت ہے، جس میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے اور اس کی جو ہے معاشرے کے مثبت راستہ اختیار کرنے کا جو ہے وہ ایک گائیڈ لائن دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا۔ تو عدل جو ہے، اس کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کا جائز مقام دینا، وضع الشیء فی محلہ، کسی بھی چیز کو اس کے جائز مقام پر رکھنا جو ہے وہ عدل کہلاتا ہے۔ یعنی انسان کا اپنا وجود ہے، تو جو اس کا جائز مقام ہے، یعنی اس کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ اس مقصد کو پورا کرنا، یہ عدل ہے۔ اگر اس مقصد سے ہٹ کر انسان اپنے جسم کے ساتھ سلوک کرے گا تو وہ غیر متوازن ہو جائے گا، اس میں توازن اور تناسب نہیں رہے گا، اور مختلف طرح کے جو ہے وہ فطور اور فتنے اور بیماریاں بھی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو عدل کیا ہے کہ اپنی ذات کے ساتھ بھی عدل کرے، لوگوں کے حقوق میں بھی توازن اور تناسب رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ رویے میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرے۔ علاوہ ازیں اپنے عقیدے اور عمل میں بھی کسی بھی قسم کی زیادتی یا کمی سے بچ کر اعتدال اور میانہ روی اختیار کرے، یہ عدل ہے۔ اور عدل جو ہے، اسی کا ہی حکم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا یہی دیا کہ تم جو ہے عدل کا جو ہے وہ اختیار کرو۔ ان اللہ یأمر، حکم دیتا ہے، یعنی حکم دیا گیا ہے اس میں کہ عدل کرو۔ اور دوسرا جو ہے اس میں یہ ہے احسان۔ احسان جو ہے یہ عدل سے بھی ایک نیکسٹ سٹیپ ہے۔ احسان کہتے ہیں کسی کو اس کے جائز مقام سے بھی زیادہ دے دینا، یعنی جو اس کا حق تھا اس سے زیادہ اس کو دینا جو ہے احسان کہلاتا ہے۔ تو عدل تو کرنا ہی ہے، لیکن اگر احسان کرو تو وہ اس سے بھی بہتر ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور قریبی رشتہ داروں کو عطا کرنا، انہیں دینا۔ اگرچہ یہ احسان کے ذیل میں بھی آ جاتا ہے کہ احسان یہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لوگوں کو جو ہے ان کے حق سے زیادہ دے دینا، تو اس لوگوں میں پھر قریبی عزیز رشتہ دار بھی آتے ہیں۔ لیکن تاکید پیدا کرنے کے لیے اور زیادہ ذہن نشین کروانے کے لیے، پختگی اور مضبوطی جو ہے وہ لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو الگ سے جو ہے ایتاء ذی القربیٰ کا ذکر کیا کہ احسان میں جو ہے، احسان میں ان احسان کرتے ہوئے ان رشتوں کو نہیں بھولنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا احسان کیا ہے، حدیث جبرائیل میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ احسان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے کہ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو کم از کم ایسا عبادت کرے کہ جیسے کہ کم از کم یہ یعنی تمہیں کنسیپٹ ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ احسان کی ڈیفینیشن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ عبادت کا وہ لیول ہو کہ انسان عبادت کرتے ہوئے یہ اسے محسوس ہو کہ وہ خالق کو دیکھ رہا ہے۔
تو اگر اس لیول پہ نہیں بھی پہنچ سکتا تو کم از کم یہ سوچ تو ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو اگر اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر ظاہر ہے پھر بہت خشوع و خضوع کے ساتھ، بڑی ایمانداری کے ساتھ عبادت کرے گا۔ تو یہ احسان کی تعریف جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ پھر والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا گیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ احسان کرو جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا، کہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ عوام الناس سے احسان کرنے کا حکم دیا گیا، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو رشتہ داروں کو دینا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ حکم دیا ہے اور تاکید کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی اس کی بہت زیادہ تاکید ہمیں ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی رزق اور عمر میں برکت ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے۔ لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جن کو اگر انسان مضبوطی سے تھام لے اور ان کو اختیار کر لے تو ایک صالح معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پا سکتا ہے، اور معاشرے میں ہر طرف جو ہے امن ہی امن ہوگا۔ ظاہر ہے ہر کوئی اس کا جائز مقام کسی کو دے، اور اس کو اگر کوئی زیادتی کسی سے ہو بھی جائے تو اس کو معاف کر دے، اور اس کو ایکسٹرا بھی اپنی طرف سے احسان کرتے ہوئے اس کو جو نواز دے، اور رشتہ داروں کا ہر کوئی اپنے خاندان اور قبیلے کا خیال رکھے گا تو معاشرے میں کوئی غریب نہیں ہوگا، کوئی محتاج نہیں ہوگا۔ تو اس طرح جو ہے معاشرہ بہت ہی ایک جو ہے بہترین اور صالح اور پاکیزہ معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پا سکتا ہے، اور معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ آگے جو تین باتیں جن سے منع کیا گیا ہے جو معاشرے میں فساد اور بگاڑ پیدا کرنے کا باعث ہیں، ان میں سب سے پہلے ہے فحشا۔ فحشا فحش کو کہتے ہیں۔ فحش ایسی برائی، گناہ کو کہتے ہیں کہ جو حد سے بڑھ گئی ہو اور جو علی الاعلان ہو، یعنی کھل کر واضح ہو رہی ہو، جیسے زنا ہے یا قوم لوط کا عمل ہے۔ اس قسم کی برائیوں کے لیے فحش کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں شدید بخل کے لیے بھی فحشا کا لفظ آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، وہ تمہیں روکتا ہے فحش سے، یعنی کھلا برائی گناہ کرنا جو ہے، ایک تو انسان چھپ کر کرے تو اس کا خود کو تو گناہ ملے گا ہی اور اس کو سزا ہوگی، لیکن کم از کم اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ گمراہ نہیں ہو رہے۔ لیکن جو فحش میں مبتلا ہو، علی الاعلان گناہ کرنے والا ہو اور معاشرے میں کھلا برائی کر رہا ہو، تو وہ دوسروں کو بھی جو ہے اس سے موٹیویشن ملتی ہے، وہ زیادہ بڑا مجرم ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑے گناہ کا، یعنی سب سے بڑی جو معاشرے میں فساد پیدا کرنے والی چیز ہے اس کا ذکر کیا، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، وہ تمہیں روکتا ہے فحاشی سے، اور اس کو روکنے کا علاج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا قرآن پاک میں کہ وہ علاج نماز ہے، کہ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، کہ نماز تمہیں روکتی ہے بے حیائی سے، علی الاعلان بےہودگی سے۔ اب آگے جو ہے دوسری برائی وہ ہے منکر۔ منکر جو ہے ایسی چیز کو کہتے ہیں جو ناگوار گزرے، جو معاشرے کی نارمس کے خلاف ہو، یعنی فطرت بھی اس کا انکار کرتی ہو، جس کو عقل بھی انکار جس کا کرتی ہو، اور عام طور پر لوگ اس کو اچھا نہ سمجھتے ہوں۔ جیسے یعنی جھوٹ ہے، وہ خواہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، کسی بھی معاشرے میں جھوٹ کو ایک اچھی عادت کے طور پر نہیں سمجھا جاتا۔ تو یہ یعنی اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی، جیسے مہمان کی عزت نہ کرنا اور دھوکہ دینا، یہ ایسی برائیاں ہیں کہ جو ہر معاشرے میں بری ہی سمجھی جاتی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں منکر۔ تو دوسری برائی جس سے منع کیا گیا ہے وہ ہے منکر، تو منکر سے بچ جاؤ۔ تیسرا ہے البغی۔ بغی کہتے ہیں کسی پر ظلم، زیادتی یا زبان درازی یا دست درازی، کسی پر ہاتھ بڑھانا اور اس کو تکلیف دینا، تو اس چیز سے بھی یعنی منع کیا گیا ہے۔ فحشا یعنی علی الاعلان بے حیائی، منکر جو معاشرے میں بری سمجھی جاتی ہو، اور بغی جو کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو یہ ان تین برائیوں سے منع کیا گیا ہے جو معاشرے میں فتنہ و فساد پیدا کرنے کا باعث ہیں، جو مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی معاملات کو بگاڑ کر رکھنے والی ہیں۔
تو اس لیے اس آیت مبارکہ کو بہت ہی جامع آیت کہا جاتا ہے، اور بہت ہی یعنی ایک معاشرے، بہترین معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے جو معاشرہ رول ماڈل ہو، یہ ایک ہی آیت مبارکہ جو ہے یہ ان کے لیے جو ہے وہ اس میں سبق ہے۔ یہی قرآن کا اعجاز ہے کہ اس کی ایک ایک آیت جو ہے وہ معاشرے کو بدلنے کا جو ہے وہ ایک وجہ بن سکتی ہے، اور ایک صالح معاشرہ پیدا کرنے کا جو ہے وہ ذریعہ بن سکتی ہے یہ آیت مبارکہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے آخر میں کہ یعظکم، یہ تمہیں نصیحت ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یعظکم بھی کہا اور دوبارہ پھر تذکرون کا لفظ لا کر 2 دفعہ اس میں تاکید پیدا کی۔ آیت مبارکہ کے شروع میں یأمرو کہہ کر حکم بھی دے دیا، یعنی حکم بھی ہے ان چیزوں کا، پھر اس میں نصیحت کا لفظ لا کر، یعنی حکم دینا ہی اللہ کے لیے کافی تھا کہ اپنی مخلوق کو حکم دے دیا اور وہ پابند ہے کہ وہ اس کی بات مانے، لیکن یعظو کا لفظ لا کر ان کے اندر جو ہے مزید یعنی انہیں یہ باور کروایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے، تمہارے ساتھ جو ہے ہمدردی کرتے ہوئے تمہیں نصیحت یعنی وہی یعنی کرتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ مخلص ہو۔ تو خالق سے بڑھ کے مخلص کون ہو سکتا ہے؟ تو وہ مخلص مشورہ دے رہا ہے اور وہ یہ رہنمائی کر رہا ہے اور ساتھ حکم بھی دے رہا ہے کہ اگر تم ان چیزوں کو، 3 نیکیوں کو تھام لو گے اور 3 ان بری چیزوں سے بچ جاؤ گے تو تمہارا معاشرہ جو ہے وہ ایک بہترین معاشرہ ہوگا، اور تم ایک بہت بہترین جو ہے وہ زندگی گزارو گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔